الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العلي العظيم. मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद कुरान करीम की सूरतुल अनकबूत, इसकी तफसीर का बयान माह रमज़ान से पहले शुरू किया था। माह रमज़ान में चूँकि मुनासिबत से दीगर मौज़ूआत बयान हुए और तफसीर का मुसलसल सिलसिला मुनक़ता हो गया था, आज फिर वहीं से दोबारा शुरू कर रहा हूँ।
اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدائی آیات کی تفسیر بیان کر چکا۔ اللہ فرماتا ہے کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ بے شک ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، جانچا، اور اللہ تعالی آزماتا ہے تو ضرور اللہ ظاہر کرے گا سچوں کو بھی اور جھوٹوں کو بھی، کیونکہ کھرے اور کھوٹے، سچے اور جھوٹے کا پتہ چلتا ہے تو میدان امتحان میں چلتا ہے۔ سارے ہی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون نہیں سچا، یہ میدان امتحان میں ظاہر ہوتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے ہر ایمان والے کی، اللہ تعالی آزماتا ہے، کبھی خوف غم میں مبتلا کر کے، جان کا خطرہ، بھوک پیاس، اللہ تعالی بچے لے کے، نعمتیں لے کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم کرنا ہے، اللہ خود سے جانتا ہے، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کون سچا ہے اور کون نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ جو برے کام کرتے ہیں ہم سے کہیں بھاگ جائیں گے، کہیں نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، یہ لوگ کتنا برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی سے کوئی بھاگ سکتا نہیں، کہیں نکل کر جا سکتا نہیں۔ اس حوالے سے جو باتیں آپ سے عرض کر چکا ہوں، آپ کو اگر یاد ہوں، ہر ایک کا امتحان اس کی ایمانی قوت اور صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے، یہ قانون الہی ہے۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب کی آزمائشیں۔ جو لوگ سچے، پکے، مخلص، کھرے ہوتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ مومن، ایمان والا اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے۔ کیسے کیسے امتحان ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ نبیوں کی شان زیادہ تو ان کے امتحان بھی اسی مطابق ہوئے۔ کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، بعض لوہے کی کنگھیوں سے پرزے کر دیے گئے، کسی کو آگ میں ڈالا گیا۔ تفصیلات آپ اگر پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔
حضرت ابراہیم کیسا امتحان ہے، بچہ لیا ہے، دعائیں مانگ کر حکم دیا گیا اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اور وہ ثابت قدم رہے اللہ کے حکم پر، اللہ نے ان کو شان عطا کی۔ یہ جو بات آپ کو صرف بتانی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب بندہ کر لیتا ہے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے، معاذ اللہ۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے وہ ایمان والے نہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے ذاتی حقیقی علم سے سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہاں جو فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ کے الفاظ آئے تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالی ظاہر فرما دے۔ اللہ دیکھے گا، اللہ جانے گا، یہ جو ترجمہ اس طرح کر کے اگر یہ کہیں کہ اللہ کو پہلے سے نہیں پتا تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے جاننے کا مطلب یہ کہ اللہ کے بندے جان لیں، مخلوق کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں کون سچا ہے اور کون نہیں۔ امتحان کے لیے خالص سونے کو بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے اور کھوٹ والے کو بھی ڈالا جاتا ہے، مگر دونوں کا مقصد ایک نہیں۔ کھوٹ والے کو اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ جلا کر تپا کر اس سے کھوٹ کو الگ کر دیا جائے، اور خالص کو اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اسے نرم کر کے زیور بنا کر اس کی شان بڑھا دی جائے۔ تو سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ تو یہاں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا دے، ظاہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ خود سے جانتا ہے، اس کو اس طرح جاننے کی ضرورت نہیں۔ اور ان آزمائشوں کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ میں اور آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، دیکھنے والا یہی دیکھے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اندر کیا ہے، یہ ہم دیکھتے نہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک اللہ والے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکا ہے، 20-22 سال کی عمر، جو جوان کعبے کے غلاف سے لپٹ کر رو رہا ہے۔ بڑے متاثر ہوئے اس جوانی میں، اس کو اللہ سے اتنی محبت، اللہ کا اتنا خوف۔ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، اس کے دل پر نظر کی تو دیکھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں رو رہا تھا، بظاہر کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے۔ میں اور آپ تو یہی کہیں گے کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ سے پیار ہے، رو رہا ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بہت ہی حیرت ہوئی، بظاہر کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، بباطن اندر کا حال یہ ہے کہ دنیا ہے اس کے دل میں۔
فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر کے حرم شریف سے باہر آیا، بازار سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شخص سونے کا کام کرنے والا جیولر، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سونا ہی سونا، زیورات۔ میں نے کہا اس کو خدا یاد آتا ہوگا، اس کے تو ہر طرف دنیا ہی دنیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے دل کی طرف نظر کی تو اس کا دل اللہ تعالی کی یاد میں لگا ہوا تھا، ادھر کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا مگر دل دنیا میں، ادھر سارا کچھ دنیا لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ تو میں اور آپ دیکھتے ہیں مسجد میں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اندر کا کیا حال ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھ لیتے ہیں، ان کو نظر آ جاتا ہے، مگر اللہ ظاہر نہ کرے تو ہمیں معلوم ہو سکتا۔ ایک شخص میدان جنگ میں جہاد کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا یہ جنت میں جانے والا نہیں ہے، جہنمی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، پھر بھی اس کو کوئی تکلیف پہنچی، اس نے خود اپنے آپ کو، جس کو خودکشی کہتے ہیں آپ، اس نے خود اپنے آپ کو اس طرح زخمی کر لیا کہ اس کی جان نکل گئی، یعنی اپنے آپ کو خود مار لیا۔ تو یہ ظاہر ہو گیا، ورنہ ہم پر ظاہر نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالی خود سے جانتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون سچا ہے اور کون نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہیں، اہل جنت، نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو کوئی اور یہ کہے کہ مجھے یہ سرداری کیوں نہیں ملی، میں ایسا کیوں نہیں ہو گیا، تو انہوں نے کربلا میں جس کردار کا مظاہرہ کیا، دنیا پہ ظاہر ہو گیا کہ یہ اگر ان کو سرداری ملی ہے تو ذرا ان کا کردار بھی دیکھو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے جو لوگ یہ گمان کیے ہوئے ہیں، یہ سوچے ہوئے ہیں کہ وہ غلط کام کرتے ہیں دنیا میں، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، وہ کہیں بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جانتے نہیں کہ اللہ سے کوئی بھاگ سکتا نہیں۔ کسی اور ملک میں نکل جائیں گے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے، دنیا میں تو یہ کر لیتے ہیں کہ ایک ملک کے قانون سے بھاگ کے دوسرے ملک میں چلے گئے، مگر اللہ کی بارگاہ سے کوئی ایسا کر سکتا، جس کو اللہ پکڑے پھر وہ کہیں بھاگ سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو بھی، سوچوں کو بھی قابو رکھنا چاہیے۔